بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ متحدہ عرب امارات کا ترکی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے $10 ارب کے فنڈ کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کا کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے طالبان سے رابطہ۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن میں ای وی ایم آئی ووٹنگ کے استعمال کا فیصلہ۔ امریکہ حل طلب مسائل طے کرنے کے سلسلے میں عملی اقدامات اٹھائے، افغان طالبان کا مطالبہ۔ امریکی میزبانی میں کانفرنس ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہے، روس کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان کا بھارت کو واہگہ کے راستے افغانستان کے لیے امداد کی ترسیل کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ عالمی برادری انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرے، سعودی عرب سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، بلوچستان کے ضلع کوہلو سے گیس کے بڑے ذخائر دریافت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان صدر رجب طیب اردوان اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی موجودگی میں بدھ کو انقرہ میں کئی معاہدے طے پا گئے۔ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترکی کے سینٹرل بینک اور امارات کے سینٹرل بینک نے دو طرفہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ اماراتی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امارات نے ترکی میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے $10 ارب مالیت کے فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیا فنڈ اسٹریٹجک سرمایہ کاری منصوبے پر توجہ مرکوز کرے گا، خصوصاً لاجسٹک سیکٹر، توانائی، صحت اور خوراک کے شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں مفید مذاکرات کیے ہیں، اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعاون کے نئے افق کھولنے کے متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مل کر دونوں ملک ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کریں۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے ٹویٹ کی، میں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی اور ہم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نتیجہ خیز بات چیت کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اردوان اور محمد بن زاید ال نہیان کے مذاکرات بہت کامیاب رہے اور وہ دسمبر میں ابوظہبی کا دورہ کریں گے۔ قبل ازیں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان ترکی کے سرکاری دورے پر بدھ کو انقرہ پہنچے تو ایوان صدر آمد پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شیخ محمد بن زاید کا شاندار سرکاری استقبال ہوا، انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے طالبان سے رابطہ کر لیا۔ برطانوی خبرساں ایجنسی کا سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے معاملے پر بات چیت کے لیے اماراتی حکام نے حالیہ ہفتوں میں طالبان سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات افغانستان میں قطر کے سفارتی تسلط کا مقابلہ کرنے کا خواہاں ہیں، جبکہ ترکی اور قطر بھی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کی خواہش مند ہیں۔ واضح رہے کہ اگست میں امریکی انخلا کے بعد قطر ترکی کے ساتھ مل کر افغانستان کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تاہم طالبان نے ابھی تک اس معاملے پر قطر کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں ای وی ایم کے استعمال کا آرڈیننس جاری۔ ای وی ایم اور ای ووٹنگ کا استعمال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ کے استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بلدیاتی انتخابات کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ اب بلدیاتی حکومت کا براہ راست منتخب میئر ہوگا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی حکومت اور نیبرہڈ کونسل کی مدت 4 سال ہوگی۔ بلدیاتی حکومت
حکومت کے لیے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل پاس کیا گیا تھا، جس کی اپوزیشن کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کروانے سے متعلق قانون سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ای وی ایم سے متعلق ہونے والی ترمیم کو قلعہ قرار دیا جائے۔ 17 نومبر کے اجلاس میں 33 بل منظور کیے گئے۔ منظور کیے گئے بلوں پر پارلیمان میں کوئی بحث نہیں کی گئی۔ منظور ہونے والی ترمیم آئین کے برخلاف اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان نے زور دیا ہے کہ امریکہ حل طلب مسائل حل کرنے کے سلسلے میں عملی اقدامات اٹھائے۔ افغان طالبان رہنما سہیل شاہین نے امریکی خبرساں ادارے سے گفتگو میں کہا ہے کہ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ہم کھلے دل سے امریکہ سے مثبت تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ واضح ہے کہ اگلے ہفتے دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی میزبانی میں ہونے والی جمہوریت کانفرنس ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ امریکہ اپنی رائے کے حساب سے اچھے ممالک اور برے ممالک کی تقسیم چاہتا ہے۔ ترجمان کریملن کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنی ترجیح کے مطابق تقسیم کی نئی لائنیں بنانا چاہتا ہے اور جمہوریت کی اصطلاح کو اپنی مرضی کے معنی دینا چاہ رہا ہے، جو ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ واضح ہے کہ امریکہ کی میزبانی میں جمہوریت پر 9 اور 10 دسمبر کو ہونے والی ورچوئل کانفرنس میں روس، چین اور ترکی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ جمہوریت کانفرنس میں پاکستان سمیت 110 ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے واہ گاہ کے راستے بھارت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم اور ادویات کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے برادر افغان عوام کے لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر انسانی بنیادوں پر واہ گاہ بارڈر کے راستے بھارت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم اور جان بچانے والی ادویات کی نقل و حمل کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ناظم امور کو حکومت پاکستان کے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کچھ روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر 5 ارب روپے امداد کی بھی منظوری دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی برادری سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے اور بقائے باہمی کے اصولوں کو اپنانے پر زور دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جدہ میں روس اور اسلامی دنیا گروپ کے سربراہی اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا بیان پڑھ کر سنایا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان اتفاق کو مضبوط اور انسانی اقدار کو باوقار بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سعودی فرمانروا کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ ہم مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے پیروکاروں کے درمیان بات چیت کے امکانات کو تیز کرنے، جبکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نپٹنے میں تعاون بڑھانے کے لیے اسلامی دنیا اور روسی فیڈریشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ گروپ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانے، تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے، روایتی، روحانی اور گھریلو اقدار کے تحفظ میں کردار ادا کرے گا۔ واضح ہے کہ روس اور اسلامی دنیا کے نام سے قائم اسٹریٹجک ویژنری گروپ 2006 میں قائم کیا گیا تھا اور اب تک اس کے روس، ترکی، تتارستان اور کویت میں اجلاس ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو سے گیس کے بڑے ذخائر دریافت۔ یہ دریافت ملک کے ہائیڈرو کاربن ریزرو بیس میں اضافہ کرے گی۔ او جی ڈی سی ایل نے ضلع کوہلو، صوبہ بلوچستان میں گیس کے بڑے ذخائر دریافت کر لیے۔ او جی ڈی سی ایل کے مطابق جندران ویسٹ کنویں کو 1627 میٹر گہرائی تک کھودا گیا تھا۔ 19 مئی 2021 کو جندران کنواں ایکس 1 کی کھدائی شروع کی گئی تھی، جبکہ جندران ایکس 1 کنویں سے یومیہ 2.391 ملین
میگاواٹ گیس دریافت ہوئی ہے۔ ترجمان OGDCL کے مطابق OGDCL ملک میں تیل و گیس کے ذخائر کی تلاش کی کوششیں تیز کیے ہوئے ہے۔ چندران ویسٹ X1 کنویں کی دریافت سے ملک میں گیس کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ OGDCL چندران ویسٹ X1 بلاک میں 100% حصے کی مالک ہے۔ یہ دریافت ملک کے ہائیڈرو کاربن ریزرو بیس میں اضافہ کرے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔